شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نہ داد در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ عظیم پاکستانیوں، محرم الحرام کا مقدس مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اسلامک تاریخ کا سب سے بڑا سانحہ رونما ہوا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ نواسہ رسول حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کو کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ تمام عالم اسلام بلا شبہ آپ کی شہادت پر غمگین ہوتا ہے، لیکن ہر سال ایک سوال بار بار ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ غم تو ہم سب مناتے ہیں، افسوس تو ہمیں سب کو ہے، لیکن فکر حسین اور کردار حسین کو سمجھنے کی جتنی آج ضرورت ہے اس پر کام نہیں ہو رہا۔ عالم اسلام کے مسائل ہوں یا پاکستان کے مسائل، اگر ہم غور کر لیں ان کا حل فکر حسین میں پوشیدہ ہے۔ فکر حسین کیا ہے؟ فکر حسین سادہ ترین لفظوں میں غاصب اور فاسق و فاجر مسلمانوں کا خلیفہ نہیں ہو سکتا، لہذا اس کی بیعت نہیں کی جا سکتی، اسے ووٹ نہیں دیا جا سکتا، اس کے اقتدار کو مہر لگا کے جائز قرار نہیں دیا جا سکتا۔ یہ ہے فکر حسین۔ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ پاکستان میں فکر حسین کے حوالے سے کوئی سنجیدہ کوشش کبھی نہیں کی گئی۔ 10 محرم ختم ہوتا ہے، عاشورہ ختم ہوتا ہے اور اس کے بعد ماحول تبدیل ہو جاتا ہے۔ آج ہم جن مسائل کا شکار ہیں، گریٹر اسرائیل کی سازشوں میں ہر طرف سے گھرے ہوئے ہیں، ان کا حل بھی فکر حسین میں ہے۔ ہمارے ارد گرد جو کچھ ہو رہا ہے اس کی وجہ ہماری کمزور اور کرپٹ حکومتیں ہیں۔ پاکستانیوں نے کبھی فکر حسین کی بنیاد پر رائے قائم نہیں کی۔ ویسے ہم مسلمان ہیں، ویسے ہمیں بڑا غم ہے، ویسے ہمیں بڑا افسوس ہے، لیکن ہم نے اس قربانی کے مقصد کو سمجھا ہی نہیں۔ جب ہم نے سمجھا نہیں تو ہم اس راستے پہ کیسے چلیں گے؟ اس راستے پہ چلنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے تو ہم اپنے کردار کو ان کے افکار کے سانچے میں ڈھالیں۔ جب ہم فکر حسین کو اپنے اندر نافذ کر لیں گے تو پھر ہر مسئلے کا حل آپ کے سامنے آ جائے گا۔ یزید نے یہی کہا تھا نا کہ میری حکومت کو تسلیم کر لیں، مجھے ووٹ دے دیں، میرے ہاتھ پہ بیعت کر لیں، میرا آپ کا جھگڑا کوئی نہیں۔ لیکن امام علی مقام نے کہا نہیں، جھگڑا ہے، اس کی بنیاد ہی یہ ہے کہ تم اس منصب کے حقدار نہیں ہو، اس منصب کے اہل نہیں ہو، اس منصب کو بدنام کر رہے ہو، اس منصب کو رسوا کر رہے ہو، لہذا تمہاری بیعت نہیں کی جا سکتی، تمہیں ووٹ نہیں دیا جا سکتا، تمہیں مینڈیٹ نہیں دیا جا سکتا۔ آ جائیے پھر پاکستان میں ہم کیا کرتے ہیں؟ 35 سال نواز شریف کو ہم نے دیے اور اس کی محبت میں بار بار دھوکہ کھایا۔ کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ نواز شریف کا کردار کیا ہے، نواز شریف کا پروگرام کیا ہے، نواز شریف کی جدوجہد کیا ہے، کیا پاکستانی معاشرے کی تعمیر و ترقی ہے یا اپنی ذات کی تعمیر ہے؟ ہم نے نہیں سوچا۔ پھر زرداری صاحب آ گئے، ہم نے ان کے بارے میں کبھی سوچا؟ علم تو وہ بہت لگاتے ہیں، پورے سندھ میں انہوں نے علم لگوا دی ہیں کہ فکر حسین آصف علی زرداری کے قریب سے بھی گزری ہے۔ ہم نے کہا نہیں،
یہ ذوالفقار علی بھٹو کا داماد ہے، لہٰذا ہم نے آنکھیں بند کر کے اس کے ماتھے پہ مہر لگا دی۔ اس کے بعد عمران خان آ گئے۔ ہم نے سوچا کہ عمران خان ان جیسے نہیں ہوں گے، لہٰذا عمران خان ہمارے لیے خیر خواہی کا سبب بن جائیں گے۔ عمران خان نے جتنی تقریریں حکومت میں آنے سے پہلے کی، آپ ان سب کو آج بھی دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ پھر انہیں حکومت ملی۔ اگر رجیم چینج نہ ہوتی تو آج عمران کا یہ مقام نہ ہوتا جو آپ سب دیکھ رہے ہیں یا جس کو آپ سب اہم سمجھ رہے ہیں۔ رجیم چینج کروانے والوں نے عمران سے حق کے دوستی ادا کیا ہے۔ انہیں پتا تھا کہ عمران کی حکومت زوال پذیر ہے اور یہ ساری حکومتیں فکر حسین کی ضد پر بن رہی تھیں، لیکن پاکستانیوں نے کبھی نہیں سوچا کہ فکر حسین کے مخالف عالمی سامراج پاکستان میں حکومتیں بنوا رہا ہے، توڑوا رہا ہے، اور اب تو انہوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ عالمی سطح پر گریٹر اسرائیل کے حامیوں کی حکومتیں بننی ہیں۔ تو چیلنج کون ہو رہا ہے؟ فکر حسین چیلنج ہو رہی ہے، کیونکہ وہاں کردار بھی ہے، وہاں افکار بھی ہے، اور اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے کی مثال بھی ہے۔ سمجھوتا نہیں کیا۔ آپ سمجھوتا کرتے ہیں، ہر ایک سے سمجھوتا کر لیتے ہیں۔ جب ہر ایک سے سمجھوتا کرتے ہیں پھر بعد میں بل بلاتے ہیں، ہمیں یہ نقصان ہو گیا، ہمیں مہنگائی نے لپیٹ لیا، ہمیں سیلابوں نے ڈبو دیا۔ وہ کس لیے ڈبو دیا؟ اس لیے ڈبو دیا کہ جو بیج آپ جمہوریت کے نام پہ کاشت کرتے ہیں، اس کی فصل جب پک کے تیار ہوتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ آپ نے بیج صحیح لگایا تھا یا نہیں لگایا۔ پاکستانیوں سوچو، اپنے کردار کا جائزہ لو۔ قدم قدم پر آپ کے ساتھ دھوکہ اور فراڈ ہو رہا ہے۔ جو لیڈر آپ کے سامنے ہیں، ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہے جو فکر حسین کا لمبردار ہو۔ کیا عمران خان کی تقریریں جھوٹ پر مبنی نہیں تھی؟ بتائیے۔ جو عمران خان کا دم بھرتے ہیں، میرا ان سے سوال ہے، کیا عمران خان کے ابتدائی ہزاروں ساتھی عمران خان کو چھوڑ نہیں گئے؟ کبھی آپ نے ان سے پوچھا کیوں چھوڑا؟ کبھی آپ نے عمران خان سے پوچھا کہ ایک نہیں دو پاکستان کے نعرے کہاں چلے گئے؟ 3.5 سال میں تو بہت کچھ ہو سکتا تھا۔ آپ نے نہیں پوچھا۔ آپ جھوٹ پر جھوٹ سننے کے عادی ہو چکے ہیں، آپ فریب پر فریب کھانے کے عادی ہو چکے ہیں۔ پھر آپ روتے ہیں، ہمارے ساتھ تو ظلم ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ تو یہ ہو رہا ہے۔ آپ کے ہمسائے میں کتنی طویل جنگ افغانی قوم نے لڑی ہے، آج اس کی معاشی حالت کیا ہے؟ آج وہاں ڈالر کا ریٹ کیا ہے؟ آپ غور کر لیں۔ آج بھی امریکہ ان کی ناکہ بندی کر رہا ہے، اس کے باوجود وہاں کی معیشت پاکستان کے مقابلے میں مضبوط ہو رہی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ افغانستان کے عوام نے اپنے لیڈروں کا انتخاب غلط نہیں کیا۔ انہوں نے کسی جھوٹے کو، آرٹیفیشل لیڈر کو اپنا لیڈر نہیں بنایا، انہوں نے صاف ستھرے کھرے لوگوں کو اپنا لیڈر بنایا۔ آپ ان کے کلپس دیکھتے ہیں کہ ان کے وزراء، ان کے کمانڈرز، ان کے حکمران کس طرح عام لوگوں کے ساتھ چلتے ہیں۔ وہ گاڑیوں کے ایسے قافلے لے کے نہیں چلتے، وہ ان اصولوں پر افغانستان کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں جو عالم اسلام کا سنہری باب ہے۔ وہ کسی کرپٹ کو راستہ نہیں دے رہے۔ ان کی صفوں میں کوئی کرپٹ آ جاتا ہے، وہ اس کا تختہ الٹ دیتے ہیں۔ وہ کسی جھوٹے کو بار بار نہیں آزماتے۔ آپ نے جھوٹوں کو بار بار آزمایا ہے اور مزید آزمانا چاہتے ہیں، تو پھر ہوگا کیا؟ ایک دفعہ تباہی اور آئے گی۔ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ شاید مومن کی فراست آپ میں سرایت کی ہو اور آپ بار بار تجربہ نہ کریں،
بار بار دھوکہ نہ کھائیں، لیکن آپ دھوکہ کھانا چاہتے ہیں، آپ اس تلخ تجربے سے گزرنا چاہتے ہیں جہاں خونی انقلاب آپ کو لے جائے گا۔ اس لیے وقت کی ضرورت ہے، رجوع کر لیں، توبہ طائب ہو جائیں۔ یہ سارے کے سارے کسی کے اشارے پہ چل رہے ہیں، اور گریٹر اسرائیل کا منصوبہ آپ کے سامنے ہے۔ اسرائیل، عربوں کا اتحاد، اس کے بعد پاکستان میں 100% ان کے مفاد کی حکومت، بلکہ میں اگر یہ بھی کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ وہ تو یہ بھی اب چاہتے ہیں کہ پاکستان کا آرمی چیف بھی ان کا وفادار ہو۔ تو آپ کو تو یہ سوچنا ہے کہ ہمیں آرمی چیف بھی پاکستان کا وفادار چاہیے، بلکہ وہ چاہیے جو سلطان صلاح الدین ایوبی کا کردار ادا کرے، کیونکہ اگلا مرحلہ وہ شروع ہو رہا ہے۔ ہمیں ایسی حکومت چاہیے جو اس مارکے کو لڑ سکے، جو فیصلہ کن ہے، جو اس خطے سے ٹھنڈی ہوا کا موجب بنے۔ اگر آپ نے ان باتوں کو نظر انداز کیا تو آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کی مرضی سے چیزیں آ جائیں گی؟ آپ کی مرضی سے کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ کے حبیب نے جو فرمایا ہے، اس خطے سے وہ تحریک اٹھے گی جو ٹھنڈی ہوا بنے گی، اور پھر دنیا میں وہ سب کچھ ہوگا جو کچھ فرما دیا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس لیے بہتر ہے کہ آپ فکر حسین اور کردار حسین کو اپنا لیں۔ صرف نعرے نہ لگائیں، صرف یہ نہ کہیں لبیک یا حسین۔ لبیک یا حسین آپ کا محتاج نہیں ہے، پوری کائنات کہتی ہے لبیک یا حسین۔ آپ محتاج ہیں ان کے کردار کے، ان کے افکار کے۔ اگر اپنی زندگیوں میں بہتری چاہتے ہیں، پاکستان کا استحکام چاہتے ہیں، تو بار بار جھوٹ بولنے والے کو نہ آزمائیں، ان قوتوں کو نہ آزمائیں جن کو آزما چکے ہیں۔ اور اب تو وہ کچھ بھی سامنے آ رہا ہے، ایسی کمپین چل رہی ہے جو پاکستان کی قوم کو گروہوں میں تقسیم کرنے والی ہے، جو پاکستان میں نفرتوں کا بیج کاشت کر رہی ہے، جو پاکستان میں اداروں کے خلاف ایک فضا بنا رہی ہے تاکہ پاکستان اندر سے کمزور ہو جائے اور پھر باہر والوں کو اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے میں آسانی ہو۔ اس لیے اپنی اصلاح کر لیں اور رجوع کر لیں۔ سر کٹ کے چڑھ جائے تیرا نیزے کی نوک پر۔ پاکستانیوں غور کرو اس شعر پر۔ سر کٹ کے چڑھ جائے تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول۔